الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الاغتسال فی یوم الجمعہ۔ اس باب کے اندر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن غسل کرنے کا اندر جو اختلاف ہے اس کو بیان کریں گے۔ اگلے دو باب آ رہے ہیں کہ جمعے والے دن غسل کرنے کی فضیلت کا اور صرف وضو پر اکتفا کرنے کا۔ تو اس باب میں جو حدیث ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اتى الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے بس اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ تو اصحاب ظواہر نے، چونکہ ان کو اصحاب ظواہر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ احادیث اور قرآن مجید کی ظاہری آیات سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اپنے ظاہر پر نہیں ہیں، اور صحابہ بھی اس ظاہر سے دھوکہ کھا گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ مراد نہیں ہے۔ مثلا جیسے آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگا دونوں واضح ہو جائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 دھاگے تکیے پہ رکھ لیے اور کھاتے پیتے رہے، اور صبح کو آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی۔ آپ علیہ السلام مسکرا کے فرمایا کہ عدی تیرا تکیہ بڑا وسیع نہیں ہے، اس نے تو مشرق اور مغرب کو گھیر لیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کہتے نا یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو کہا نہیں بھئی اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے، کالا اور سفید دھاگا نہیں مراد۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ظاہر قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکے، تو قرآن کی کئی آیات اور زیادہ تر احادیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے۔ تو یہ اصحاب ظواہر ظاہر سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جمعے والے دن غسل کرنا فرض، واجب بمعنی فرض ہے، لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جمعے کی نماز کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی جس آدمی نے غسل نہیں کیا اس نے جمعے کی نماز پڑھ لی تو جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن عجیب کام ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا فرض بھی ہے، اور اگر نہ کیا نماز پڑھ لی تو نماز ہو بھی جائے گی۔ اور ائمہ اربعہ کے نزدیک جمعے والے دن جو غسل کرنا ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحب درجے میں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب درجے کے اندر ہے۔ اور یہاں پر جو باب ہے اس کو امر استحبابی پر لیا گیا ہے، اس کو امر استحبابی پر لیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی استحباب درجے کا امر ہے۔ اور یہ وجوب کے لیے ائمہ اربعہ نے نہیں لیا اور استحباب کے لیے لے لیا۔ اس کی دلیل کہتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر عنہ سے 2 روایتیں ہیں، ایک وہ براہ راست کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ لیٹ ہو گئے، کیا وجہ بنی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جمعے کی اذان کے بعد تو توقف نہیں کیا، بس صرف وضو کیا اور آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ایک لیٹ آئے اور وہ بھی بغیر غسل کے؟ لیکن فلم ينکر علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آگے کچھ نہیں کہا۔ اب ائمہ اربعہ استدلال بئی معنی کرتے ہیں کہ نمبر 1، اگر جمعے والے دن غسل کرنا فرض ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کبھی اس فرض کو نہ چھوڑتے۔ نمبر 2، اگر وہ بھول گئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل صحابہ اور اتنے جلیل القدر کہ وہ تو ذرا سی بات برداشت نہیں تھی، وہ کبھی ان کو نہ چھوڑتے، فرماتے جاؤ غسل کر کے آؤ۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کے وقت 90 سے زیادہ فیصد صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے، 90 سے زیادہ، یعنی اگر 100 لوگ موجود تھے تو اس میں سے 90 سے زیادہ صحابہ تھے، اور 4-5 قسم کے جو تابعین تھے وہ کبار تابعین۔ تو پھر وہ لوگ نکیر کرتے کہ حضرت ایک تو وہ جمعہ کر کے وہ بھی اگر بھول گئے اور آپ نے ان کو کیوں چھوڑا، ان کو واپس بھیجے کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا تو فرض ہے۔ تو یہ اس واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جمعے کے دن جو غسل کرنا ہے وہ فرض و واجب نہیں ہے بلکہ ایک مستحب درجے کا حکم ہے۔ اور یہ حکم اللہ کے نبی نے کیوں دیا وہ اگلے باب میں حدیث آ رہی ہے، اس حدیث کے ضمن کے اندر ہم اس کی وجہ بھی عرض کریں گے کہ یہ غسل جمعے والے دن کیوں دیا گیا تھا، اس کی حکم کیوں دیا گیا تھا، وہ اگلے باب میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔